السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بہت سے ایسے واقعات، حوادثات، مصیبتیں اور تکلیفیں ایسی دیکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بالکل نامناسب ہے، جس سے ہمارا دل بالکل نہیں چاہتا کہ یہ مصیبتیں ہم پر آئیں اور ہمارے سر یہ مصیبتیں لگے۔ لیکن چونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تمام مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، تمام مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پر جو مصیبتیں ڈالتا ہے، مشکلات ڈالتا ہے، وہ مشکلات اور مصیبتوں کو ڈالنے کی بہتر مصلحت بھی جانتا ہے، اور ان حکمتوں اور مصلحتوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں تھی۔ آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے ہمیشہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ نہیں کرتا جو ہمیں بہتر لگتا ہے۔ میں اسی طرح کا ایک واقعہ آپ تمام حضرات کو سنانے والا ہوں کہ ایک موقع سے ایک سمندری جہاز سمندر کے لہروں کو چیرتا ہوا اور سمندر کے سینے کو پھاڑتا ہوا وہ اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ اس کے اندر کئی تاجر تھے جو سوار تھے اور سفر کر رہے تھے۔ بغرض تجارت ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر وہ لوگ جایا کرتے تھے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی، وہ جہاز بھنور میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے وہ جہاز ڈاماڈول ہونے لگا۔ لوگوں کے درمیان مشورہ ہوا، مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ جس کے پاس زیادہ سامان ہوگا اس شخص کو اٹھا کر اس کے سامان سمیت جہاز سے پھینک دیا جائے گا۔ جب یہ مشورہ طے ہوا اور تحقیق کی گئی کہ کس کے پاس سب سے زیادہ سامان ہے، کون وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ سامان لے کر اس کشتی پر سوار ہوا ہے، جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ ایک تاجر ہے، اور وہ نیا تاجر ہے اور پہلی مرتبہ وہ سفر کر رہا ہے، اور اسی نے سب سے زیادہ سامان اپنے پاس رکھ رکھا ہے۔ تو تمام لوگوں کے فیصلے کی وجہ سے اب اس شخص کو دریا کے اندر اٹھا کر ڈالا جانا تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو سراسر ظلم ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہے کہ وہ لوگ جو اس کشتی کے اندر سفر کر رہے ہیں ان کے پاس بھی سامان ہے، ان کے سامان کو کیوں نہیں پھینکتے، صرف میرے ہی سامان کو کیوں پھینک رہے ہو؟ چنانچہ لوگوں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور اسے اٹھا کر کے سمندر کے اندر پھینک دیا۔ جب اس شخص کو سمندر کے اندر ڈال دیا گیا تو سمندر کی لہروں نے اور سمندر کے موجوں نے اس شخص کو اٹھا کر کے اپنے کنارے پہنچا دیا اور ایک جزیرے پر وہ محفوظ پہنچ گیا۔ جب اس جگہ پہ پہنچا تو دیکھا کہ اس جگہ کوئی آبادی نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ جب کچھ دیر یوں ہی دیکھتا رہا تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک خرگوش آتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس خرگوش کا ہی شکار کر کے ہم کیوں نہ کھا لیں۔ چنانچہ اس خرگوش کا وہ شکار کر کے کھا لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی زندگی اسی جگہ گزارنے لگتا ہے، چونکہ وہاں سے نہ جانے کا کوئی راستہ، نہ وہاں تک آدمی کے آنے کا کوئی راستہ، اب اسے بالآخر مجبوراً اسی جگہ زندگی گزارنی پڑ رہی تھی۔ چنانچہ وہ روزانہ ایک خرگوش کو پکڑتا تھا اور اس کا شکار کر کے اسے کھا لیا کرتا تھا۔ یوں ہی زندگی گزرنے لگی۔ جب اس نے جانا کہ اب ہمیں کہیں جانا نہیں ہے، اسی جگہ ہم اپنی زندگی گزاریں گے، تو اس نے اپنی ایک جھوپڑی بنائی، سوکھی لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور اس سے اپنی ایک جھوپڑی بنا کر کے اس میں زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شکار کر کے خرگوش کو لایا اور اسے پکا رہا تھا کہ پکاتے ہوئے اس چولہے کی آگ اس کی جھوپڑی کو لگ گئی اور تمام جھوپڑی جل کر کے راکھ ہو گئی۔ دوسرے دن صبح کو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کشتی اس کی جانب آ رہی ہے اور اس پر چند لوگ سوار ہیں۔ اس میں سے ملاح اترتا ہے اور اس کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ بھائی اگر تم مصیبت میں ہو تو چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اب یہ شخص بڑا متعجب ہوا، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے تو کسی کو خبر نہیں دیا اور نہ ہی میرے پاس کوئی آدمی آیا، تو یہ شخص کیسے میرے پاس آ گیا ہے میری مدد کے لیے؟ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ وجہ اصل میں یہ ہے کہ میں نے کل دیکھا تھا کہ ادھر سے دھواں اٹھ رہا تھا، اس دھوئیں کو دیکھ کر کے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی آدمی اس جگہ پر ہے جس کی اور جو مصیبت میں مبتلا ہے، اس وجہ سے میں دوسرے دن آپ کی مدد کو چلا آیا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میری جھوپڑی جل گئی اور میری جھوپڑی جلنے کی وجہ سے میرا نقصان ہوا، لیکن اللہ کی مصلحت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جھوپڑی کے جلنے کو یعنی اسی تکلیف کو میرے لیے رحمت بنا دیا۔ اس کے بعد پھر اس شخص نے کہا کہ تم یہاں کیسے پھنس گئے؟ تو اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن میں سفر کر رہا تھا اور کشتی والوں نے ہمیں اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ جب سارا واقعہ بیان کیا تو اس پر ملاح نے جو دوسرا جواب دیا، اس پر اور بھی زیادہ اس کو تعجب ہوا، اس کی آنکھیں کی پھٹی رہ گئی۔
اس نے کہا کہ جس کشتی سے آپ کو پھینکا گیا ہے آگے چل کر کے وہ کشتی غرق ہو گئی، تمام لوگ مارے گئے اور کشتی بھی ڈوب گئی۔ تب وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ یا اللہ جو تو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، گرچہ ہمیں مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیو بہت سارے واقعات ہم ایسے دیکھتے ہیں اپنی نظروں کے سامنے جو ہمیں بالکل پسند نہیں ہوتے اور ہمارے ذہن کے خلاف ہوتا ہے، ہمارا دل کبھی ایسے واقعات کو گوارا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اندر کیا مصلحت ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔